بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا تیسرا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے دو حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو مکمل معلومات سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پر غضبناک ہوئے اور اس کے بال پر قطع کر کے جزیرے میں ڈال دیا۔ اس جزیرہ میں مدتوں پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور دعا کی، التجا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں اور بالوں پر عطا فرمائیں۔ حضرت نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور اس کے بالوں پر عطا فرمائے۔ تو فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے آپ کی کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، ہاں، چاہتا ہوں کہ تو مجھے آسمان پر لے چل تاکہ ملک الموت کو دیکھوں، کیونکہ ان کی یاد سے بے خوف زندگی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس فرشتہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان چہارم پر لے گیا۔ وہاں حضرت ملک الموت کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو تعجب سے حرکت دے رہے ہیں۔ جناب ادریس علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور سر ہلانے کا سبب پوچھا، تو ملک الموت نے کہا کہ رب العزت نے مجھ کو آپ کی روح چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان قبض کرنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی، پالنے والی، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ آسمان چہارم کا خلا 500 سال کی مسافت رکھتا ہے اور آسمان چہارم سے آسمان سوم تک 500 سال کی راہ ہے۔ اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے، تو آسمان چہارم اور پنجم کے درمیان کی روح کیوں کر قبض کی جا سکتی ہے؟ یہ کہہ کر وہی حضرت کی روح قبض کر لی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اس سبب سے ادریس کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد مقام بلند پر پہنچایا اور بہشت کی نعمتیں کھلائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں ایک ملک خدا کے نزدیک زیادہ مقرب تھا۔ کسی لغزش پر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت فرمائے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور 3 روز مسلسل بغیر افطار کیے روزے رکھے اور 3 شب عبادت میں بسر کی، جس سے بہت مزمحل اور کمزور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرشتہ کی سفارش کی،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر جانے کی اجازت دی۔ اس وقت اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کے اس احسان کی عوض چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی خدمت لیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے ملاقات کرا دو تاکہ ان سے دوستی کروں، کیونکہ ان کی ذات کے سبب کوئی نعمت مجھے خوشگوار معلوم نہیں ہوتی۔ فرشتے نے ان کو اپنے پروں پر بٹھا لیا اور آسمان اول پر لے گیا۔ وہاں ملک الموت کو تلاش کیا، معلوم ہوا وہ دوسرے آسمان پر ہیں۔ وہ اور اوپر لے گیا، یہاں تک کہ آسمان چہارم اور پنجم کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس فرشتہ نے پوچھا، آپ اس قدر تش رو کیوں ہو رہے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ابھی میں زیر عرش تھا، یہ حکم اللہ تعالیٰ ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح آسمان چہارم اور پنجم کے درمیان قبض کروں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے سنا، کانپنے لگے اور فرشتہ کے پروں سے گر پڑے۔ ملک الموت نے وہی ان کی روح قبض کر لی۔ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں گھومتے، سیاحت کیا کرتے اور روزہ سے رہتے۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے، وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی مصاحبیت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزہ رکھتے تھے۔ جب رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا تو وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ کہتے تھے، مجھ کو ضرورت نہیں، اور نماز میں مشغول رہتے، اور ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی تھی اور نہ وہ سوتے تھے۔ اس طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور گوسفند کے ایک گلہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا پسند کرتے ہیں کہ ہم ایک برہ اس گلہ سے یا اس باغ سے انگور کے چند خوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کریں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتی ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ پوچھا، کیا؟ کہا، چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔
پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ چکھوں تاکہ سمجھوں کہ ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا دیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا بہت زیادہ شدید ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خازن جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا، کاش آ کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے کہا ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ ہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو؟ اور میں وارد ہو چکا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا اہل بہشت بہشت سے باہر نہ جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر زمین پر 300 سال ہوئی، اور آپ تھے تو شلخ پیدا ہوئے۔ جب آسمان پر گئے تو ان کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اور متوشلخ نے 919 سال عمر پائی۔ انہوں نے اپنے فرزند لامک کو اپنا وصی قرار دیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے۔